एक ऐसी स्टोरी जो आपने बहुत बार शायद ना सुनी हो, लेकिन इसके बारे में जब हम सुनते हैं तो ये एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी औरत है जिसने अपना सब कुछ गंवा जाने के बाद भी अपने आप को कायम रखा। अगर आज आप किसी वजह से टूट जाते हैं या आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है या आप किसी दुख में चले जाते हैं, मोस्टली मैं उन लड़कियों से मुखातिब हूँ जो लड़कियाँ किसी वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो आज का ये मैसेज उनके लिए है कि वो डिप्रेशन से निकलें और अपनी ज़िंदगी में इस औरत पर गौर करें या इस लड़की पर गौर करें जिसने ऐन जवानी के वक्त भी अपने आप को संभाला, और संभालना सिर्फ संभाला बल्कि उसने अपने फ्यूचर को भी सिक्योर किया। हम बात कर रहे हैं रूथ एक ऐसी औरत थी जो जवानी में ही बेवा हो जाती है, और बेवा हो जाने के बाद उसके पास उसके खानदान में लौट जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन वो उस वक्त अपनी सास के साथ वो उस वक्त वो रिलेशन बनाती है जो रिलेशन आज के दौर में बनाना मुश्किल है। सोचें, उस सास और बहू में जो कि एक ताल्लुक था, वो ताल्लुक उस बेटे की वजह से था जिसकी वो बीवी थी, और बीवी होने के नाते वो ताल्लुक उसकी माँ से, उसकी सास का बन रहा था। लेकिन अगर आप बाइबल की इस स्टोरी को से वाकिफ हैं तो यकीनन आपके लिए एक नई डिमेंशन है, एक नया पैगाम है आपके लिए। वो ये है कि जब आप किसी भी ताल्लुक से अगर टूट जाते हैं, किसी भी रिश्ते से अगर टूट जाते हैं, तो आपके पास बेस्ट चांस ये होता है कि आप खुदा के साथ वफादार रहें। और वफादारी का पहला जो निशान है या जो सिम्टम है वो सिर्फ ये है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो लोगों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। क्या आप उनके साथ वफादार हैं? क्या आप उनके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं? रूथ ने जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन था कि वो वापस अपने घर को लौट जाए, जैसे कि उसकी जेठानी ने किया। उसने अपनी सास को चूमा और वो अपने देवताओं के पास वापस लौट गई, या अपनी पुरानी जिंदगी में कहा जा सकता है कि वो वापस लौट जाती है। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते हैं, या वो जिंदगी जो आज आप जी रहे हैं उस जिंदगी के साथ आप मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। आपका जवाब यकीनन ये होगा कि पुरानी जिंदगी जो मैं छोड़ चुका हूँ उस जिंदगी को मैं छोड़कर नई जिंदगी में जाऊं। लेकिन नई जिंदगी में जाने के लिए आपके पास अगर ऑप्शंस कम हो जाते हैं या ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन खुदा का ऑप्शन है, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा है। हमेशा वो हमारे साथ रहता है और हमारे साथ ही वो हर एक बात को पूरा कर रहा होता है। अगर आप इसके चैप्टर्स को पढ़ें, 4 चैप्टर्स हैं रूथ के, और रूथ की बुक के 4 चैप्टर्स में आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। हर तरफ से उसको नो, मुश्किल, परेशानी, दुख, या कहा जाए कि काल है, उसके ऊपर उसके लिए खाने पीने का भी एक बड़ा मसला है। तो भी अगर वो चाहती तो अपनी जिंदगी को, अपने पुरानी जिंदगी में लौट जाती। लेकिन इसमें हमें सीखने को ये मिलता है कि जो औरतें या जो लड़कियां, जो बहनें अपनी पुरानी जिंदगी की तलखियों से निकलकर अभी भी जिंदगी की तलखियों में ही हैं, उनके लिए आज का ये टॉपिक है। ये जरूर सुने, क्योंकि आज का ये टॉपिक आपकी जिंदगी के हालातों को भी बदल सकता है, आपकी जिंदगी की मुश्किलों को भी बदल सकता है, और आप जो तल्ख जिंदगी गुजार रहे हैं उसको भी बदल सकता है। तो हमारे इस मैसेज को जरूर सुने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपकी जिंदगी, आपकी डेस्टिनी बदली जा सकती है। तो आज इस टॉपिक को जरूर सुने और बरकत को पाएं, और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप किसी एक शख्स को जरूर जानते हैं जो इस वक्त किसी मुश्किल में से गुजर रहा है। तो हम बात करते हैं रूथ की, और रूथ ने उस वक्त अपनी सास को नहीं छोड़ा, उससे लिपट गई। उसने कहा, नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा। देखा जाए तो रूथ एक गैर कौम से थी, एक नॉन बिलीवर थी, बुतों को पूजने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद जब उसको पता चल गया
کہ نہیں، جو میرے شوہر کی ماں ہے وہی میری ماں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز بھی سیکھی کہ اگر ایک بلیسڈ خاتون کے ساتھ میں رہ سکتی ہوں تو وہ آج اگر بلیسڈ نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی بلیسڈ نہ ہو۔ اگر ہم اس کی ساس نیومی کو دیکھیں تو اس کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹوں کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی تھا اور سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب سب ختم ہوتا جا رہا تھا تو بھی اس نے کبھی بھی اس پوری بائبل میں آپ پڑھیں تو اس نے کبھی کوئی شکوہ اس کے زبان سے نظر نہیں آتا یا اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور قادر مطلق اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ یہ ضرور جانتی ہے کہ وقت ضرور اس وقت تلخ ہے، مشکل ہے، لیکن کبھی بھی اس کا خدا اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو ایک بات جو ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی لائف میں اگر یہ وقت تلخ ضرور ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اجازت دیں اس بات کے لیے کہ خدا آپ کو لے کے چلے اور اپنے زور بازو سے ہٹتے ہوئے آپ ہمیشہ اس بات پہ قائم لے کر چلے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ روت کے ہی اگر آپ 2 چیپٹر میں جائیں تو 2 چیپٹر میں وہ کہتا ہے، روت ایک ایسی جگہ جاتی ہے جو کہ اس کی ساس کے جو کزنز کی علاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کزن میں ان کا جو کزن ہے وہ ایک مالدار شخص ہوتا ہے، اور جو روت ہے وہ نیومی کے کہنے پر یا اس سے اجازت لے کر اس کے کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں بھی آپ جب کہیں جائیں اور کسی جگہ پر آپ قدم رکھیں اور کہیں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اپنا جھنڈا اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنے آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہمبل پرسنالٹی ہی خدا کو پسند ہے۔ اس کو خدا کو صرف یہ پسند ہے کہ آپ کتنے ہمبل ہیں خدا کے ساتھ آپ جب ہمبل ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہمبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک سمپل سی مثال ہے، جو لوگ خدا سے اگر شکایت کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے فریادیں کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن خدا سے شکایت کرنا ایک دوسری بات ہے۔ اور اگر یہ عورت خدا سے شکایت نہیں کر رہی تو وہ لوگوں سے بھی شکایت نہیں کر رہی، کیونکہ لوگ اس کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ خدا ہی ہے جو اس کو ہر ایک چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کا میرے شارٹ میسج آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ جب اس روت کے ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ان کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہے اور وہ کام کرتی ہے تو اس کو فیورز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فیورز ملتے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فیورز آہستہ آہستہ ملتے ہیں۔ آج اگر آپ ایک لمبی چھلانگ مارنے کے موڈ میں ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمبا سٹیپ میں لے لوں اور ایک دم سے اپ رائز ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی سانسوں سے لے کر اپنی ہر ایک بات میں خدا کی مرضی کو رکھنا ضرور ہے، اور جب آپ خدا کی مرضی کو رکھتے ہیں تو خدا آپ کے لیے دروازوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی بات روت نے سیکھ لی، اور روت سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کو مزید آگے جائیں تو روت جو ہے بوائز کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد اس کو ایک ہسبینڈ مل جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اور روت کا جو تعلق بن جاتا ہے وہ آگے ایک لانگ ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بائبل یہاں پر آ کے خاموش نہیں ہوتی، بلکہ بائبل ان 4 چیپٹرز میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہی ہے، اور یہ باتیں جب آپ سیکھیں گے، جب آپ ان چیپٹرز کو ریڈ کریں گے تو آپ یقیناً اس بات پر فوکس کریں گے، اسپیشلی جو گرلز ہیں، جو وومنز ہیں، وہ اس بات پر فوکس ہوں گی کہ موٹیویشنلی آپ جب کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے وہ چیزیں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات آخر میں یہی بولوں گا، آپ اپنی زندگی کی ڈیسٹنی کو بدلیں، کیونکہ آپ کی ڈیسٹنی کچھ اور ہے۔ آپ جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں وہ حالات اس وقت خراب ہیں، مشکل ہیں، تنہا ہیں، ایموشنلی پرابلمز ہیں، یا آپ کسی مشکل سے وقت سے گزر رہے ہیں، یا آپ اس وقت کسی نئی چیز کی تلاش میں ہیں،
تو نئی چیز آپ کو خدا کے کلام سے ملتی ہے، اور خدا کا کلام ہر روز تازہ ہے۔ اور اسپیشلی میں آپ کو ایک بار پھر بولوں گا، اس میسج کو ختم کروں گا کہ آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ خدا ہے، اور خدا کے پاس جانے کے لیے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ اور یسوع کے ساتھ منسلک ہونے کا سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو پڑھیں، اور کلام مقدس سے جب آپ سیکھیں گے تو خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ اور یہ برکت ایسی ہوتی ہے جو صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، انفیکٹ آپ کی نسلوں تک جاتی ہے۔ اور نسلوں کی برکت کے لیے اپنی ڈیسٹنی کو پہچانیں، اور اپنی ڈیسٹنی پر جانے کے لیے آپ کے پاس ایک راستہ ہونا ضروری ہے، اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمارے اس ویڈیو پیغام کو ضرور کسی ایک کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔